اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے, سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی. کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے, جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے, گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے, کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی, اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے, وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا, اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے. اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے, کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے, مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا, اور ادھر ادھر کاموں میں تھا, شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا. اس کے بیٹی پیدا ہو گئی, میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا, یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو, بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بدبودار ہیں. جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو, وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے, کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا, خراب کرے گا. وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھیڑے گا, وہ ماحول خراب کرے گا وہاں پہ, وہ گٹکے کھائے گا, نسوار کھائے گا. تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے, وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے. باقی پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو. یہ نہ کرو کہ جناب 10,000 تنخواہ ڈیفینس میں رشتے تلاش کر رہے ہو جا کے, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اس سے خود بھی برباد ہوگے, سامنے والے کا گھر بھی برباد کرو گے, زندگی بھی برباد کرو گے. جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسواکیں بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے, یہ جھوٹ نہ بولا کرو. بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ, لڑکی والوں کو, کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اللہ توکل پہ کرنی ہے تو کر دو. اب اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے. وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے, ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے. بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے. تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں, خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے. تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے, لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں, تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں, تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بولنا ہے آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو, میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا, تو پارسل کر لو, ادھر بھیج دو, یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ, تلاش کرو روزی, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست, کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا. جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو, شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو, داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی. تو اس لیے کر لو ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. اور جب وہ بولے کھانے کو کچھ نہیں, بولے تیرا باپ کے گھر کون سا کچھ کھانے کو تھا. تو بیگم تیرا باپ بھی صبح اٹھتا تھا نا, جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, کدال لے کے نکل رہا ہوں, کوئی ریڑھی خرید رہا ہوں, ٹماٹر شماٹر لگاؤں گا. تو بھی دعا کر یہاں بیٹھ کے, ہو سکتا ہے اللہ تیری برکت سے مجھے بھی کھلا دے, اور بیوی کی برکت سے تو رزق ملتا ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. حدیث میں آتا ہے تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کرو عورت مال لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا غلط ترجمہ یہ ہے کہ جہیز لائے گی, وہ یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. وہ آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے,
اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو. انگریز کیا کرتا ہے, بیوی خود کمائے گی, شوہر خود کمائے گا. یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں, اس سے خاندان نظام تباہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں, میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور جہازوں میں اڑ رہا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, اس سے غلط فہمی ہوگی. علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے, اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے, اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے, لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا, جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے, وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے پر بڑے حالات آئے, اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں. یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں, پہلے ہی سے ہمیشہ سے. ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں, تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی. ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی, تو کیا فخر کر گئے. چھوڑو, ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی, یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی, یہ فیملی کے ساشے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. فیملی تو بعد میں بنتی ہے, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیویاں ہوں, اٹ از کالڈ فیملی. یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ کے اتنے سے, یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ, تو چھوڑو تمہاری, ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں, بچے لڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا, چھوٹا روتا ہوا آیا, وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے, وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا. اٹ از کالڈ فیملی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں, اٹ از کالڈ فیملی. لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں, گائے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا. مجلا کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو, یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے. اٹ از کالڈ فیملی. مالداروں کے ہاں ایک بیوی ایک آدھ بچہ, چھوڑو بس, فیملی نہیں کہا کرو اس کو, کچھ بھی کہہ دو فیملی نہیں ہے. ان کے گھروں میں جاؤ, جو گلدستہ 20 سال پہلے جہاں رکھا ہوا تھا وہیں نظر آئے گا آپ کو 20 سال کے بعد. یہ کوئی گھر تھوڑی ہے, تو آفس ہے میرے بھائی. ہمارے آفس کا ماحول الگ ہے اور فیملی کا ماحول الگ ہے. آفس میں جو چیز ہماری جہاں ہوتی ہے, کوئی دائیں بائیں ہو جائے, میں پوچھتا ہوں یہ ادھر ہٹائی کس نے, اے سی کیوں نہیں چل رہا بھائی, یہ گلاس کہاں سے یہاں سے غائب کیوں ہو گیا. آفس میں بچوں کو نہیں آنے دیا کرو, وہ کام کا ورکنگ پلیس ہے نا, وہ اس کے اصول الگ ہیں. لیکن گھر کیا ہے, گھر تو گھر ہے بھائی, گھر جیسا ہی اچھا لگتا ہے. گھر کو آفس نہیں بناؤ. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو آفس رہنے دو, اس میں ہر چیز تمیز سے, سلیقے سے, خاموشی ہونی چاہیے اس. گھر میں یہ چیزیں نہیں چلتی. گھر میں بچے ہوں, لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, بچے شکایتی ٹٹو بن کے آپ کو شکایتیں کر رہے ہوں, ابو اس نے مارا. ہم لوگ کیا کرتے تھے, دیکھو ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی بہن بھائی تھے نا, تو ہم نے بھی لائف کو بڑا انجوائے کیا اپنے گھر میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے جو مجھ سے چھوٹا ہوتا تھا نا, یہ چھوٹی بہن, یہ چھوٹا بھائی, اب اس نے ہمیں کچھ بھی کہہ دیا نا, مار دیا, پیٹ دیا, اٹھا کے کچھ بھی, ہم روئیں تو الٹا بدنام ہوتے تھے. ابے چھوٹے سے پٹ گیا. اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا, چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے, وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا. میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا. وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہا ہے یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ آج کل گھر ور نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو, بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے. مزاحیہ مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں.